ضلع کو یہاں سے جوگیشوری سے رئیس لشکریہ کو کامیاب اور کامران کر کے مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، اگر آپ اور ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ اسلام ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا وجود خود ایک اجالا تھا، ہمارا وجود خود ایک اجالا تھا، ہمارے وجود سے دنیا میں زلزلے آئے اور آسمان سے میلا پانی تو گرایا جا سکا طاغوتی طاقتوں کی طرف سے، مگر ہم نے کبھی ڈر اور خوف کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وجود خود ایک اجالا ہے، ہمارے وجود سے دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، ہم نہ کبھی زلزلوں سے ڈرے، نہ ہم طاقتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے۔ ہماری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اگر کسی کے سامنے اپنے دل اور سر کو جھکایا تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، نوجوانوں، کیا نہیں آ رہا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں، ابھی آ رہی ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے، مہاراشٹر میں بی جے پی، شنڈے اور اجیت پوار کی ملی جلی سرکار ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور تمام سیکولر پارٹیوں نے مل کر مہاراشٹر کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک مسلمان ایم پی تھا، 48 لوک سبھا کی سیٹیں تھیں، سب نے مل کر یہ کوششیں کی کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہاراشٹر سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بن کر نہ جائے دلی کو، اور جو ایک ایم پی جیت کر آیا تھا مہاراشٹر سے، اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں جا سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں اب ہم کو اس ویدھان سبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے، مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لڑنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹر کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی، اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے، تمام پارٹیز نے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو نقصان مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلت اور مسلمانوں کا ہے، جن کی ایک بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر، جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتی ہیں، جو کمیونل بھی ہیں، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟
مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا. انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں, مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا, اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے. تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں, تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی ایک آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا. اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا. کسی کی بھی سرکار ہوگی, امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی. لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہیں, بی جے پی شیو سینا بھی ہے, وہ بولتے کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا, مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا. اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے, احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی. ارے سنو, جو ہم پر الزام لگاتے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے, ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی. اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے اس تاریخ احتجاج میں شرکت کیے, وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے, تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا, تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے, تم موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو, ہم کو پیٹو, ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو, مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا, یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ, اور اسلام میں آپ اسلام پہ تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, تم مجھے میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا, تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا, تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا, تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے, دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے. اور بکواس بکتے ہیں لوگ, بولے ہیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا, اللہ نے جس کو مبشر کہا, بشیر کہا, ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا, تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے. اور قرآن میں بتلایا گیا, سنو, قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا, ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا.
وہ بھی گستاخی کرتا تھا. تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے. وہ ولد الحرام ہے. اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں. ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے مٹھی لا کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے, گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا, احتجاج ہوگا, تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے. مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا, راشٹروادی کو لیٹر بھیجایا, سماجوادی کو بھیجایا, جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو, امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا. مگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی. نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی, یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی. یاد رکھو مہاراشٹرا کے مسلمانوں, جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے. تم نے ایک کوشش کی, تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹرا کی حکومت پریشان ہے. بی جے پی کے 5 ایم ایل ایز مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی, اناب شناب بکنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. ایک ناتھ شنڈے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان, یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہیں. جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں, جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں, جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں, جب مہاراشٹرا کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے, تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عصمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے اور نکلیں گے انشاءاللہ. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا, پرامن احتجاج کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لیٹر ان کو دیا, اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے. اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. اب سنو ایک ناتھ شنڈے اور فڈنویس, ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے, اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے. اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا. آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو, ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا. جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی تو رسول اللہ کے غلام
اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے ایک ناتھ شندے فڈنویس؟ تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امیت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، کل حشر کے میدان میں ہم کو شفاعت دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے، دیکھو بارش بھی رک گئی ماشاءاللہ، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی اپن نکل گیا، برسا اللہ کی رحمت برس رہی، کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں، سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہیں، حدیث بول رہے ہیں، حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا تو ایک بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت اللہ علیہ حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھ کر اس ڈسنے والے کی ڈس کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فرزندان شہید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے۔ اب حکومت بھی پریشان، اب شندے پریشان، فڈنویس پریشان، اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان۔ یہ کیا ہو گیا؟ بولو، کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا
क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था, और तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं हो रहे ना? तो आज हम मीडिया से बात कर रहे थे, से बात कर रहे थे, ये मीडिया के लोग भी थे, तो मीडिया के लोगों ने अरे नहीं ऊपर नहीं, अभी यही, अब जमीन पे आ गया शेर, अब कोई जरूरत नहीं है। सुना, हमारे टाइम है, हमारे मीडिया के दोस्त मुझसे पूछे ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने, शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो, सुनो। अब फिर बारिश हुई तो क्या करेंगे? रुको अभी। मेरे भाई मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो छोड़ दोगे? तो मंजलिस बड़ी है, ओवैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुमको असदुद्दीन ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे? नौजवानों, तुम साथ दोगे मेरा? बस अब सुनो मेरी बात। तो बदलापुर का बदला लेंगे, पोस्टर से दिखा, अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, ये बैठो जी, अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं, वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। मीडिया नहीं समझी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, मुंबई में आए थे, वीटी स्टेशन पर मासूम भारत के लोगों से खून की होली खेली, बड़े बड़े होटलों में जाकर लोगों का कत्लेआम किया उन टेररिस्ट में। उसमें एक टेररिस्ट था जिसका नाम अजमल कसब था। उस कसब को पकड़ने में हमारा एक बहादुर हिंदू भाई पुलिस वाला शहीद हो गया हुआ। हम कसब को पकड़े, जेल में डाले, कोर्ट में केस चलाए, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हमने फांसी दी। जब मर गया, जब वो जालिम मर गया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा हम मुंबई की मुबारक जमीन पर एक दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। कहा था तो कसब को कहां गाड़ना पड़ा? जेल में। जब कसब को हम कोर्ट से सजा दे सकते हैं तो बदलापुर के शैतान को क्यों नहीं सजा दिए? तुम कोर्ट से बताओ मेरा सवाल ये। मगर नहीं, गोली मारेंगे। अरे याद रखो, तुम आज गोली चला रहे हो, कल किसी और पर भी गोली चलेगी।
ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا, نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا. خواجہ یونس کس کو یاد ہے؟ خواجہ یونس کسی کو یاد نہیں ہے. تم کو یاد ہے. اس کی ماں آج بھی, اس کے رشتہ دار آج بھی پکار پکار کر کہتے ہیں اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو لا لو, اگر مر گیا تو اس کی کیا ہوا بعد میں حاجی شہزاد علی کے 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو مودی کے بلڈوزروں نے توڑ دیا. آج کے گھر والے, آج ہم جلسہ سننے کے لیے بارش میں بھیگ رہے ہیں. وہ 1 مہینے سے دھوپ میں آسمان کے نیچے کھڑے ہیں, بچے ہیں, بیٹے ہیں, بارش کے نیچے کھڑے ہیں. کتنے گھروں کو تم نے توڑ دیا. یاد رکھو مودی, ظلم جب ہوتا ہے تو ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوگا, ظلم کا خاتمہ ہوگا اور اللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی کے جذبے کو. حاجی شہزاد علی نے ویڈیو نکال کر کہا کہ میں نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بکواس بکی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہم پروٹیسٹ کیے. اگر میرے رسول کے لیے ایک گھر کو قربان کرنا ہے تو میں ایسے 2 گھر کو اپنے حبیب اللہ پر قربان کرتا ہوں. مگر یاد رکھو ہم بارش میں کھڑے ہیں, بھیگ رہے ہیں, بچے ہیں, مائیں ہیں. میں ساتھ کے اپیل کر رہا ہوں, تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے دعا کرو, اپنے دل میں دعا کرو کہ اللہ مجھے ظالم لوگ ہم کو بنا دے رہے ہیں کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کو خاتم النبیین مانتے ہیں. پروردگار جو ہم پر گزر رہی ہے ہم اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں, تو انصاف کر اب. اور مجھے یقین ہے کہ جو غریب اور مظلوم ہے, چاہے ہندو, مسلمان, دلت, آدیواسی ہو,
जो हुक्मरान जुल्म करेगा अल्लाह देख लेगा उन लोगों को। अरे तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो। तारीख गवाह है कि जिन ताकतों ने कमजोरों को दबाया था, तारीख ने देख लिया कि अल्लाह ने उन कमजोरों के सरों पर ताज को रखा। जिन जालिमों ने भूखे प्यासों को मारा और पीटा, अल्लाह ने उनके सरों पर तख्त व ताज की जिम्मेदारी आयद कर दी। जो भूखे थे, 12-12 दिन के भूखे थे, अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी कि लोग उनका सदका लेने के लिए लोग कम पड़ गए। इतनी दौलत अल्लाह ने उनको अता की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह पर तवक्कल करो, उम्मीद अल्लाह से रखो और इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम कर दिए। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं सुना कि मोदी ने कहा था कि भारत की मुस्लिम माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती हैं। आपकी मां को 6 बच्चे थे। अमित शाह, आपके 9 महीने हैं। ये सब भूल गए और हमारी माओं पर नजरें लगाकर बैठे। Asking a question. With all the due respect to the minister, मीडिया वाले दिल पर मत लो, गुर्दे पर लो। रात में नींद आएगी नहीं आएगी नहीं मालूम। हमारे डैडी को बोल दिए, हमारे माई बाप को बोल दिए, हमारे डियर को बोल दिए। बोलते हमारे मुंह में भी जबान है। और मोदी जी क्या बोले भाषण में? किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र निकाल कर देंगे। क्या हमारी माँ और बहनें बैठी है, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आप पसंद करेंगे कि किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र आपको छीन कर दिया जाए? अरे तुमसे नहीं, इनसे पूछ लो। हर चीज में तुम आ जाते। हमें 50% आबादी है और कौन सी वोट लेना पड़ेगा इनका भी। आपको पसंद है कि कोई हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर ला कर दे? आप कयूर है नहीं है? अरे ये वो बहन हमारी माँ है। और मोदी जी बोले मंगलसूत्र छीन के लाके दे। अब वो शादी करने के बाद बोलना, समझे ना? हाँ, बीवी से जुल्म नहीं करना, बीवी को छोड़ के नहीं रहना अकेले, बीवी के साथ रहना। तो उसमें पता है जो बीवी को छोड़ के दुनिया आपको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। वरना मीडिया वाले बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया था इन्हें। अब नरेंद्र मोदी एक वक्फ के कानून को लाए हैं, वक्फ का बिल लाए हैं। आप अंदाजा लगाइए, वक्फ की जो जायदादें हैं वो हमारे आबो अजदाद ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से उसको वक्फ किया। मोदी बोल रहे नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं बिल लाया हूं और बिल के जरिए ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक है, सुनो, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी होगा।
ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे कि वही वक्त कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हिंदी में परिभाषा क्या है? हाँ, परिभाषा क्या है? अगर जिसकी दाढ़ी है उन्हें प्रैक्टिसिंग है नहीं, मोदी जी बोलो, तो मोदी जी बोलेंगे मेरी भी दाढ़ी है। मगर मुसलमान भी दाढ़ी रखता है। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, क्या टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज हमारे अहले दिल पढ़ते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्बीह हाथ में लेके जिक्र करेगा तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? मैं नहीं गिरूंगा, मेरे को मारो, मैं गिराने आया हूं, सबको गिरने नहीं आया हूं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे, अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? हम मोदी जी से पूछना चाह रहे, शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? समझे आप? समझे ना? अक्लमंद को इशारा काफी। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया है। आप होते कौन है मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मैं जब अल्लाह के करम से अपनी अम्मा के पेट में था तो मेरी अम्मा अपने पेट पर हाथ रखकर कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारी माँ इस तरह हमको पैदा की। अब मोदी जी बोल रहे, बेटा 5 साल जब हो जाएंगे ना, मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकोड़ा बनाओ, नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे, बेटा सेल्फी लेते हैं सर्टिफिकेट की, कि आज तू मुसलमान हो गया। वाह वाह मोदी जी, अब आप तय करेंगे कौन मुसलमान है। ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खो देंगे। हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगी, खानकाहें बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस बिल में वक्फ यूजर को खत्म कर दिया। और ये आरएसएस बीजेपी के दुम सुनो, वक्फ यूजर हमारे है, बाय यूसेज, बाय कस्टम हमारे हिंदू भाई बहन की प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वो बन जाती है। और ये बोलते हैं मेरे खिलाफ, एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्स अप ने शुरू किया, वैसे ऐसा बोल दिया। अरे भाई, तेलंगाना का कानून पढ़, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पढ़, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, उसमें लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी बाय यूसेज का टर्म इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म में यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म से वक्फ यूजर क्यों खत्म किया जा रहा है? मेरे भाई, इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं। बहरहाल मेरी आपसे एक अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे, आप साथ देंगे। ऐसे लोग भी मोदी जी की मैं दारुस्सलाम की तकरीर में, सुनिए, सुनो, 5 मिनट बाकी। दारुस्सलाम की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा
تو لوگ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رنگ برنگی کہہ دیا. میں نے کہا اس لیے کہا کہ RSS کے رنگ میں ہماری صفوں میں آ رہے ہیں. اور جب رنگ کی بات آئی تو امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا, امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا, میں اس رنگ کو ماننے والا ہوں. امیر خسرو نے کہا تھا آج رنگ ہے, آج رنگ ہے ایمار, رنگ ہے ری مورے محبوب کے گھر, رنگ ہے ریے سجن ملاوے را, سجن ملاوے را مورے آنگن کو جگ اجیارو, جگت اجیارو. میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھی رے, موہ پیر پایو نظام الدین. یہ ان کے جی کو نمسکار. واہ وڈی جی واہ. یہ RSS کے رنگ میں ہے. اور اویسی جو امیر خسرو نے کہا تھا محبوب الہی کے بارے میں, اس رنگ میں اور اس رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو معلوم اجمیر کی درگاہ کے خلاف آج اجمیر میں کیس پڑ گیا کورٹ میں, اور کیس ڈالنے والوں نے کہہ دیا کہ اجمیر کی درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اس کے نیچے ایک مندر ہے. اب بتائیے آپ, ابھی وقت بنا نہیں. دوستوں اور بزرگوں,